Learn to recite اذکار after salah. نماز کے بعد کے مسنون اذکار صحیح احادیث کی روشنی میں. نماز کے بعد کے مسنون اذکار صحیح احادیث کی روشنی میں بتانے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اذکار معلوم نہیں ہیں. الحمدللہ بہت سے لوگوں کو یہ اذکار معلوم ہیں. میری چھوٹی سی کوشش یہ ہے کہ جن لوگوں کو اذکار معلوم نہیں ہیں ان کو یہ اذکار معلوم ہو جائیں، اور جن کو اذکار معلوم ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہماری روزمرہ کی روٹین میں وہ اذکار ہم پڑھتے رہتے ہیں تو ہم ان کی اہمیت اور فضیلت بھول جاتے ہیں یا ہمارے ذہن سے محو ہو جاتی ہے. تو اس سیریز کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ ساری فضیلت، وہ ساری اہمیت دوبارہ سے تر و تازہ ہو جائے اور آپ ایک نئے جذبے اور ایک نئے ولولے سے یہ تمام اذکار جو ہے پڑھنے کی عادت بنا لیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ ہم سب نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد کی دعائیں بھی پڑھتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، مگر اکثریت کو دیکھا گیا ہے کہ مسجد میں ہوں یا گھر میں، مرد ہو یا عورتیں، جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے جھٹ پٹ اپنی جائے نماز لپیٹی اور دنیا کے کاموں میں مصروف ہو گئے. لیکن یاد رکھیں اس کی وجہ سے ہم ایک عظیم فائدے سے محروم رہ جاتے ہیں. جی ہاں، ہم فرشتوں کی دعاؤں سے محروم رہ جاتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم میں سے کوئی اپنے مصلی پر جہاں اس نے نماز پڑھی تھی بیٹھا رہے اور وہ بے وضو نہ ہو تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرما. کتنی خوبصورت دعائیں ہیں. ہم چھوٹے سے عمل سے فرشتوں کی دعائیں بیٹھے ہوئے حاصل کر سکتے ہیں. چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کا فائدہ بہت بڑا ہے. ہم ہر کسی کو ہر وقت کہتے رہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں. بے شک نیک لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کی اپنی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، لیکن سوچیں دن میں 5 مرتبہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. ہم فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہو سکتے ہیں. صرف 2 سے 3 منٹ ہم نے نکالنے ہیں ان روزانہ کے اذکار کو کرنے کے لیے، جو زبان پر بہت ہلکے ہیں. ہاں شیطان آپ کو یہ ضرور کہے گا کہ اٹھو بھاگو، فلاں کام رہ گیا ہے، فلاں کام رہ گیا ہے، لیکن آپ نے اس کی باتوں میں ہرگز نہیں آنا. شروع میں آپ اپنی عادت بنا لیں گے اس چیز کی تو آپ اس پر قائم رہیں گے اور آہستہ آہستہ آپ کی یہ ڈیوریشن بڑھتی جائے گی اور آپ فرشتوں کی دعائیں زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو آئیے نماز کے اذکار سیکھتے ہیں. پہلا ذکر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ختم ہونا تکبیر سے پہچان لیتا تھا. اس کے بعد کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں. اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری طرف سے ہی سلامتی ہے، تو بابرکت ہے اے بزرگی اور عزت والے. سیدنا معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. حضرت معاذ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا. بعض روایات میں اللہم کی بجائے ربی کے الفاظ ہیں، واللہ عالم. دونوں پڑھ لیں، دونوں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جب احادیث سے ثابت ہے، روایات میں آئے ہوئے ہیں تو آپ دونوں الفاظ پڑھ سکتے ہیں. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک.
کتنی خوبصورت دعا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی ہے اور وصیت کر کے الفاظ بیان کیے ہیں۔ تو اس دعا کو اپنی نماز میں ضرور شامل کریں۔ پھر فرض نمازوں کے بعد خاص طور پر آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ آیت الکرسی کی عظمت اور فضیلت سے کون واقف نہیں ہے؟ حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کو بہشت میں داخل ہونے سے سوائے موت کی کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ محمد بن ابن کعب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے کھجوروں کے کھلیان تھے تو اس میں کمی دیکھتے ایک رات انہوں نے چور کو پکڑ لیا۔ وہ ایک جانور سے مشابہ نوعمر لڑکا تھا۔ انہوں نے اس کو سلام کیا تو اس نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا تم کون ہو، جن یا انسان؟ تو اس نے کہا میں جن ہوں۔ پھر انہوں نے حدیث بیان کی جس میں انہوں نے کہا کہ کیا چیز تم سے بچا سکتی ہے؟ تو اس نے کہا وہ آیت جو سورہ البقرہ میں ہے، یعنی آیت الکرسی، جو کوئی اسے رات کو پڑھے گا وہ صبح تک ہم سے پناہ میں رہے گا، اور جو صبح اسے پڑھے گا وہ رات تک ہم سے پناہ میں رہے گا۔ پھر سب صبح انہوں نے اس بات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا۔ پھر نماز کے بعد کے مسنون اذکار میں سے کلمہ توحید پڑھنا بھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مغرب کی نماز کے بعد 10 بار یہ الفاظ کہی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفات، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے بھیجتے ہیں جو صبح تک شیطان مردود سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے اور 10 گناہ ہلاک کرنے والے اس سے دور کرتا ہے، اس کے لیے 10 مومن غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ہے۔ ایک اور روایت میں انہی الفاظ کے ساتھ رد و بدل کے ساتھ یہ آتا ہے کہ جس نے فجر اور مغرب کے بعد بغیر اپنی ٹانگوں کو موڑے، یعنی وہ جس طرح سے اتحیات تشہد کی پوزیشن میں تھا، سلام پھیر لیا، اس نے باقی دعائیں پڑھی، ابھی وہ ٹانگیں اپنی نہ سیدھی کرے یا کھڑا نہ ہو اور کسی سے بات بھی نہ کرے، تب یہ کلمات 10 بار پڑھے تو اس کے لیے اتنا اجر ہے۔ اس کے علاوہ کلمہ توحید سے جڑی ہوئی 2 دعائیں اور بھی آتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کے لیے ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، جو تو عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو روک لے وہ کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی بھی دولت مند کو تیرے مقابلے میں اس کی دولت فائدہ نہیں دے سکتی۔ آپ سوچیں، ہر نماز کے بعد آپ اپنے ایمان کو پختہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو ہی دینے والا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو روک لے تو کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق جو چیز انسان کا حق ہوتی ہے، اگر وہ 2 پہاڑوں کے نیچے بھی ہے تو اسے مل کر رہتی ہے، اور اگر کوئی چیز اس کی قسمت میں نہیں ہے تو وہ اس کے 2 انگلیوں کے درمیان سے بھی نکل جاتی ہے۔ دوسری دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ گناہ سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی ساری نعمتیں ہیں، اسی کا فضل ہے اور اسی کے لیے بہترین تعریف ہے۔
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ سوچیں کتنی خوبصورت دعائیں اور ان کا کتنا خوبصورت ترجمہ ہے۔ ان اذکار کو اپنی نماز کے بعد کے اذکار کا حصہ ضرور بنائیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنی دعائیں ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور دعائیں بتاؤں گی۔ تب تک کوشش کریں کہ ان دعاؤں کو ضرور پڑھیں اپنی نمازوں کے بعد اور فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہو جائیں۔ ہم دن میں 5 دفعہ فرشتوں کی دعائیں حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کوئی زیادہ محنت مشقت کی ضرورت نہیں اور نہ ہی گھنٹوں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں دل چاہتا ہے بے شک بیٹھیں، گھنٹوں بیٹھیں، فرشتوں کی دعائیں حاصل کریں، لیکن کم سے کم 2، 3، 5 منٹ تو ہم نکال ہی سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر فار واچنگ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر لیں میرے چینل کو، لائک اور شیئر بھی کر لیں اور دوسروں تک اس ویڈیو تک کو پہنچائیں تاکہ آپ کے ثواب میں بھی اضافہ ہو جائے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری کسی سنت کو زندہ کیا، جسے میرے بعد لوگوں نے چھوڑ دیا، اسے تمام لوگوں کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا جو اس پر عمل کرتے ہیں اور ان کے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔